بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جنوری 2014 کی 5 تاریخ ہے۔ میں اکثر آپ لوگوں سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اپنے اندر یہ کوالٹی ڈیولپ کیجیے کہ ہر ایکسپیرئنس، ہر آبزرویشن یا جو بھی یہ پڑھیں کتابوں میں، اس سے آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو جائے۔ جب تک مائنڈ ٹریگر نہیں ہوگا آپ کسی بڑی بات کو ڈسکور نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے، مائنڈ ہمیشہ ڈورمنٹ اسٹیٹ میں رہتا ہے، یعنی سویا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر یہ چیز ڈیولپ نہ کریں، یہ کوالٹی کہ بار بار آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو، تب تک آپ کو کوئی بڑی بات زندگی میں ملے گی نہیں۔ تو میں آج کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آج کا ہوا کہ آج کا نیوز پیپر جو ہے، انگلش نیوز پیپر، اس میں ایک آئٹم تھا جس کی ٹائٹل دیکھیے، یہ تھا ریچارج یور مائنڈ۔ ریچارج یور مائنڈ۔ تو خود آرٹیکل میں تو کوئی خاص بات مجھے نہیں ملی، لیکن اس کا یہ ٹائٹل مجھے پسند آیا۔ آرٹیکل میں تو اکثر آپ جانتے ہیں کنفیوژن ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ٹائٹل بہت اچھا ہے، ریچارج یور مائنڈ۔ دیکھیے، آپ میں سے ہر شخص کے پاس آج کل موبائل فون ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ موبائل فون جو ہے وہ بار بار اس کو چارج کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے، وہ کتنا ہی اچھا ہو لیکن وہ چارج نہیں ہے، تو آپ کا دنیا سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا۔ وہ موبائل آپ کے لیے ایک ایسے ہوگا جیسے کوئی ڈبہ، لیکن جب اس کو آپ چارج کرتے ہیں تو انسٹینٹلی آپ ساری دنیا سے آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ ڈائل کریں، وہاں ایک آدمی ہیلو کرے گا اور آپ اس سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ مطلب ہے ریچارج یور مائنڈ کا۔ تو آپ کو اپنے مائنڈ کو بار بار ریچارج کرنا ہے تاکہ مائنڈ آپ اس قابل رہے آپ کا کہ آپ جو ورلڈ آف ریئلٹی ہے اس سے آپ کا کنیکشن بنا رہے۔ ہمارا ورلڈ آف ریئلٹی جو ہے وہ گاڈ ہے، تو گاڈ سے اپنا کنیکشن بنائے رکھنے کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ کو ریچارج کرنا ہے۔ یہ کانسیپٹ قرآن میں موجود ہے۔ دیکھیے، قرآن میں ایک سورہ ہے الرحمن۔ الرحمن کی ایک آیت یہ ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس سے مانگتا ہے، اس سے مانگ کر اس کو چیزیں ملتی ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ کل یومن ہوا فی شان، یعنی گاڈ ہر مومنٹ ایک نئی اسٹیٹ میں ہوتا ہے، نئی حالت میں ہوتا ہے۔ شان کے معنی ہوتے ہیں حال، اسٹیٹ۔ تو دیکھیے، یہ جو
قرآن کا یہ ورڈ ہے یہ خود خدا کی نسبت سے نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ خدا اپنی گلوری کو مینیفیسٹ کرتا ہے ہر مومنٹ یا اپنے آپ کو ایوالو کرتا ہے. یہ سب نہیں مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن ہر مومنٹ خدا پریزنٹ رہتا ہے کہ کوئی انسان اس کو پکارے اور وہ اس کو دے جو وہ چاہتا ہے. یعنی خدا ہر مومنٹ اویلیبل ہے آپ کو اٹینڈ کرنے کے لیے, آپ کو رسپانس دینے کے لیے. یہ مطلب ہے اس کا. ایک حدیث اس سلسلے میں آئی ہے اس آیت کی وضاحت میں, وہ بہت ہی زیادہ اس بات کے کلیئر کرتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے, یا آپ کو اس سورہ کے تحت تفسیر القرطبی میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں 3 الفاظ ہیں, 3 الفاظ ہیں اس میں ہے کہ یغفر ذنبا ویکشف کربا ویجیب داعیا. یغفر ذنبا ویکشف کربا ویجیب داعیا کا مطلب یہ ہے ہر لمحہ اللہ موجود ہوتا ہے, اویلیبل ہوتا ہے کہ وہ کسی گناہ کرنے والے کا گناہ معاف کرے, کسی کے پرابلم کو وہ سالو کرے, اور کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب دے. ہر لمحہ وہ اویلیبل ہے, ہر لمحہ, کیونکہ خدا کو نیند نہیں آتی, خدا کو اونگ نہیں آتی, خدا کبھی ریسٹ نہیں لیتا. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہے, بہت ہی بڑی بات. اس بات کی اہمیت مجھے اس طرح سمجھ میں آئی کہ ابھی چند دن ہوئے مجھے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہتے ہیں سوشل فلاسفرس. وہ ان کا سبجیکٹ تھا سوشل فلاسفی. تو سوشل فلاسفی میں یہ سوال ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے مولڈ کیا جائے, انسان کو کیسے بنایا جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں, سارے سوشل فلاسفرس یا ریفارمرس جتنے ہیں, سب یہ نعرہ لے کے اٹھے کہ انہیں سوسائٹی کو بدلنا ہے, سسٹم کو بدلنا ہے. اس نعرے کے ساتھ اٹھے, لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. کسی نے کہا ہے کہ جو جتنے ریولیوشن دنیا میں آئے وہ سب کو تھے, وہ ریولیوشن نہ تھے. آل دا ریولیوشنس ور کو rather than ریولیوشن. یعنی وہ انقلاب نہ تھے, وہ صرف یہ ہوا ان کے ذریعے سے کہ پولیٹیکل سیٹ پر جو بیٹھنے والا تھا وہ بدل گیا. بس مجھے ایک بہت ہی کچھ یاد آ رہی, میں کرنا چاہوں گا آپ کو کہ ایک زمانے میں بہت دھوم سے اٹھی تھی ڈیموکریسی کی موومنٹ. ڈیموکریسی مطلب کیا بتایا جاتا تھا؟ گورنمنٹ آف دا پیپل, یہ سارے لوگوں کی حکومت. گورنمنٹ آف دا پیپل, سارے لوگوں کی حکومت. لیکن جب ڈیموکریسی بنی, کنگشپ ختم ہوا, ڈیموکریسی آئی, تو پریکٹیکل طور پہ کیا ہوا؟ ڈیموکریسی آف الیکٹڈ میجارٹی. کئی بار ایسا ہوتا ہے, زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مائنارٹی رول کرتے ہیں میجارٹی کے اوپر, کیونکہ الیکٹ ہو گئی ہے وہ.
تو نام تو یہ ہے میجارٹی گورنمنٹ آف دا پیپل، لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ جو الیکٹ ہو گئے ہیں چاہے وہ مائنارٹی کیوں نہ ہو، وہی رول کرتے ہیں. وہ ایسے دیکھیے جو مارکسسٹ تھیوری تھی اس میں یہ تھا کہ سارے جو لیبر کلاس تھا ایز اپوز ٹو کیپٹلسٹ کلاس، ان کی حکومت. لیکن جب حکومت بنی تو کیا ہوا، وہ حکومت جو تھی صرف کچھ لیڈروں کی حکومت تھی. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو ریولیوشن لاتے ہیں تو وہ ایک پولیٹیکل سیٹ بدل جاتی ہے، انسان نہیں بدلتے. انسان تو پھر دوبارہ وہی انجسٹس، وہی ساری ایول، کیونکہ انسان تو بدلا نہیں تھا، صرف ایک سسٹم بدل گیا تھا. تو سارے سوشل فلاسفرس کا یہ بہت ہی بڑا ان کا پرابلم ہے کہ انسان کو کیسے بدلا جائے. انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو ویلیو سسٹم ہے، انسان کے اندر جو ہیبٹس ہیں، اس کو کیسے بدلا جائے. تو اس کا جواب اس میں ہے. دیکھیں ان کے پاس بدلنے کے لیے کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی اٹھتے ہیں طریقے، چاہے ڈیموکریسی ہو، چاہے سوشلزم ہو، اور خود ابھی جو مسلم دنیا میں جو طریقے چل رہے ہیں جسٹس کو لے کر، وہ طریقے ہوں، سب کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی باہر کا سسٹم ہوتا ہے. باہر کا سسٹم اینڈ آل دا موومنٹس آر یعنی ہیو سم ایکسٹرنل ٹارگیٹ. سارے موومنٹ جو تھی سب کچھ ایکسٹرنل ٹارگیٹ لے کے اٹھتی ہیں. یعنی انجسٹس ہے، ظلم ہو رہا ہے، کرپشن ہے، تو باہر کا پرابلم اس کو لے کے اٹھتی ہیں اور بہت سے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے اور پھر گورنمنٹ بدل جاتی ہے. لیکن جو نیا لوگ آتے ہیں رول کرنے والے، وہ تو وہی کبھی رہتے ہیں، ان میں تو کوئی چینج نہیں آیا. تو سوشل فلاسفرس کا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ انسان کو کیسے بدلا جائے. ہم سسٹم کو بدل پاتے ہیں لیکن انسان بدلتا نہیں، تو پھر بات وہیں کی وہیں رہتی ہے. اس کا جواب دیکھیے یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی اسٹرانگ آئیڈیالوجی نہیں جو انسان کو بدلے. ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ سب یعنی ایکسٹرنل اورینٹڈ آئیڈیالوجی ہے. اپنے کو بدلے کیسے آدمی؟ اپنے کو بدلنے کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. اپنے کو بدلنے کے لیے آئیڈیالوجی صرف اسلام میں ہے. کیونکہ اسلام میں دیکھیے اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے کہ اس یونیورس کا ایک گاڈ ہے جسے کریٹ کیا، اس کو جو اس کو کنٹرول کیے ہوئے، اس کے آگے ہم اکاؤنٹیبل ہیں، یہ گاڈ. اور پھر اس نے ایک اور دنیا بنائی ہے ادر دین دس ورلڈ، جہاں جنت ہے، جہنم ہے، جہاں انسان یہاں موت کے بعد پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کا جو آدمی اس کو، جس آدمی پر یہ ڈسکوری ہوتی ہے اس آئیڈیالوجی کو دریافت کر پاتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ تو میری اپنی ذات ایٹ اسٹیک ہے. مسئلہ سوسائٹی کا نہیں ہے، مسئلہ کسی رولر کا نہیں ہے، مسئلہ کسی باہر کے لوگوں کا نہیں ہے، میرا اپنا ہی مسئلہ ہے، میری اپنی ذات ایٹ اسٹیک ہے. تو مجھے اپنے کو بدلنا پڑے گا، اپنے کو مجھے خدا کی مرضی پر لانا پڑے گا. دیکھیے ہوتا کیا ہے اسلام کی آئیڈیالوجی میں کہ آدمی پہلے ڈسکور کرتا ہے گاڈ کو، پھر ڈسکور کرتا ہے گاڈ کی اسکیم آف تھنگس کو،
اس کے کرشن پلانٹ کو. پھر وہ ڈسکور کرتا ہے کہ اس کو ہم کیسے اپنے اوپر اپلائی کریں, کیسے اپنے آپ کو ہارنس کریں, کیسے اپنے آپ کو چینج کریں. تو یہ آئیڈیالوجی آدمی کو کٹ ٹو سائز بناتی ہے, مائنڈ کٹ ٹو سائز. تب جا کر وہ افراد ملتے ہیں جو افراد اگر ان کے ہاتھ میں سسٹم آئے تو وہ صحیح طریقے سے چلائیں. تو یہ افراد کیسے بنتے ہیں؟ یہ افراد کو بنانے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ ریچارج یور مائنڈ. ہر لمحہ آپ اپنے آپ کو ایک ایک فوڈ دیتے ہیں, اسپریچول فوڈ. ہر لمحہ آپ کو خدا کی دریافت ہوتی ہے, ہر لمحہ آپ جان پاتے ہیں اب وہ اس ریئلٹی کو جو آپ سے اوپر ہے, ہر لمحہ. جیسے میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاؤں کل کا, کہ کس طرح سے انسان خدا سے جڑتا ہے, خدا سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے. میں کل سوچ رہا تھا اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اور بوڑھے آدمی کا مطلب یہ ہے کہ موت کے ڈور پہ پہنچ چکا ہو. آج شام یا کل صبح سوچتا ہے وہ آدمی کہ میری موت آ سکتی ہے. تو میں نے سوچا کہ موت کیا چیز ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم موت کے بعد کس دنیا میں داخل ہوں گے. یعنی خبر کے طور پر تو ہم لوگ پیغمبر نے بتایا, لیکن اس کو ہم نے دیکھا نہیں. وہ انسین ورلڈ ہے. ایک انسین ورلڈ میں آپ کو ایک جم لینا ہے, تو وہاں کیا پیش آئے گا. تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ دنیا میں ایک اس کو بار بار ایسے ایکسپیرئنس کرائے جاتے ہیں جس سے اس کی ڈسکوری میں, اس کی ریئلائزیشن میں اضافہ ہو, جس سے باتوں کو سمجھ سکے. اور وہ جو قرآن میں ہے, جو ابھی آیت میں پڑھی آپ, کہ انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے. تو پکارنے کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی فریم ورک ہونا چاہیے, کوئی پوائنٹ آف ریفرنس ہونا چاہیے, تب پکاریں کہ آپ کیسے پکاریں گے. تو جو آپ کی زندگی دنیا میں گزرتی ہے اس میں آپ کو بار بار پوائنٹ آف ریفرنس ملتے ہیں, اس کو لے کر پکارتے ہیں خدا کو, پھر خدا کی بلیسنگ آپ کی طرف آتی ہے. تو کل جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ 1984 کا واقعہ. 1984 میں میرا ایک سفر ہوا تھا. تو اس میں ایسا ہوا کہ مجھے ایک 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 ہوائی جہاز کا ایک ٹکٹ ملا. اس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا سوائے اس کے کہ اس میں لکھا ہوا تھا نیو دہلی, کیسا بلانکا, نیو دہلی. بس یہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ تھا, اور اس میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا یہ کہاں, کس جگہ مجھے بلایا گیا ہے, وہاں کیا واقعہ ہے, کیا کانفرنس ہے, کچھ بھی نہیں, نہ کوئی لیٹر نہیں. یعنی اس ٹکٹ کے ساتھ کوئی لیٹر میرے پاس نہیں تھا. اچھا, اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ کیسا بلانکا کہاں ہے. 1984 میں مجھے پتہ نہیں تھا کیسا بلانکا کہاں ہے, دنیا کس حصے میں. بالکل, یعنی دس نیم واز کوائٹ ان نون ٹو می. تو اب میں سوچتا تھا کیا کروں. تو چونکہ میرے پاس ایک ٹکٹ تھا, ریٹرن ٹکٹ, تو سوچتا تھا کہ چلو بھائی وہاں سے واپس آ جائیں گے اگر وہاں کوئی کچھ نہیں ہوا تو بالکل اسی حالت میں گیا ایئرپورٹ پر اور جہاز میں بیٹھ گیا بورڈنگ کارڈ لے کر کے. ہر لمحہ میں سوچتا تھا کہ کہاں اترے گا جہاز, کہاں جائے گا, کیسا بلانکا, کیا چیز ہے. تو آخر کار جب بیچ میں ایک جگہ یعنی جہاز بدلنا تھا, آخر کار جب یہ اناؤنس کیا ایئراسٹس نے کہ ہم اب کیسا بلانکا میں اترنے والے ہیں, تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں. اچھا, اس کے بعد جب اترا میں
ایئرپورٹ پر مجھے ریسیو کرنے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں تھا. اب مجھے اور پریشانی ہوئی. میں سوچتا تھا کہ شاید جو لوگ جنہوں نے مجھے بلایا ہے وہ موجود ہوں وہاں. تو پریشانی کے عالم میں ایئرپورٹ کی بلڈنگ کے باہر آیا. اب ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں تو سامنے ایک شخص تھا, تھوڑی ہلکی داڑھی تھی اس کی, وہ لگتا تھا دیکھنے میں کہ انڈیا یا پاکستان کا آدمی ہے وہ. تو میری طرف بڑھا وہ, اور اردو میں بات. وہاں پر سب لوگ فرینچ میں بولتے تھے. ایئرپورٹ پر جتنے لوگ بھی تھے سب فرینچ میں بولتے تھے, نہ انگلش میں نہ عربک میں. تو سمجھ نہیں تھا کہ میں کس سے بات کروں. وہ آدمی میرے پاس آیا, وہ اردو بولا. وہ اس نے بتایا کہ میں پاکستان کا ہوں, یہاں میں کچھ جاب میرا ہے یہاں پر. تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس ایسا ٹکٹ آیا تھا, میں یہاں پر آ گیا, مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کہاں جاؤں, کس نے مجھے بلایا ہے. تو مجھے وہ لے کر کے پولیس کے وہاں پر ایک کنٹرول روم تھا اس میں پولیس کا, وہاں پر لے گیا مجھے. وہ فرینچ میں بات کیا اس سے, پولیس والے سے. تو پولیس والے نے بتایا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, صرف کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے فلاں ہوٹل میں, اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں بتا سکتے. آپ ایک ہوٹل کا نام لیا اس نے, ایک کانفرنس ہو رہی ہے, وہ عربوں کی کانفرنس تھی وہ. تو وہ آدمی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا, اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس نے کہا کہ میں آپ کو گیٹ پہ اتار دوں گا, ہوٹل کے گیٹ پہ اتار دوں گا. اس کے بعد میں آپ کا اور کچھ نہیں کر سکتا. تو گیٹ پہ اتار دیا اس نے اور چلا گیا. اب میں ڈرتے ڈرتے ہوٹل کے اندر داخل ہوا. تو جیسے ہی میں داخل ہوا اندر اور میں وہاں پہنچا ریسیپشن میں, تو وہاں جو لوگ تھے وہ سب لگے مجھ کے اہلاً وسہلاً مرحبا, آپ ویلکم ٹو یو, سب میں جاننے والے تھے. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک عرب ملک کی طرف سے وہ جلسہ تھا. کیسا بلنکا آپ جانتے ہیں کہ موراکو میں ہے. اس سے پہلے کئی بار میں ان کی کانفرنسوں میں گیا تھا تو مجھے پہچانتے تھے. تو کوئی کہتا کہ لیجیے آپ کے روم کی چابی ہے, کوئی کہتا کہ یہ بیگ لیجیے آپ, کوئی کہتا کہ یہ آپ کا وہ ہے آئیڈینٹی کارڈ ہے. تو جب مجھے یاد آیا یہ واقعہ, تو میں نے کہا یہی ہے اللہ کا رسپانس, جو قرآن میں ہے کہ خدا ہر حال میں انسان کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے. اور حدیث میں کہا ہے کہ یہ داعین, کوئی پکارے تو اس کا جواب دیتا ہے. یہی ہے پکار کا جواب. یاد رکھیے, پکار کا جواب کوئی سیریس چیز نہیں ہے. آپ کو اپنے ایکسپیرئنس کے دوران ایسے باتیں گزرتی ہیں آپ کے ساتھ, ایسے پوائنٹ آف ریفرنس آپ کو دیے جاتے ہیں کہ اس کو لے کر کے آپ اللہ کو ڈسکور کر سکیں. تو جب یہ واقعہ گزرا تو میں نے سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا تھا اس لیے کہ اے بندے, خوف نہ کر. موت کے بعد جب تو داخل ہوگا دوسری دنیا میں تو وہاں فرشتے موجود ہوں گے تو اس کے ویلکم کرنے کے لیے. وہ لوگ تجھے پہچانتے ہوں گے, تو ان کو پہچانے گا. اور وہ دنیا ہوگی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ من اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی وہاں ایک ایسی سوسائٹی ہوگی جہاں وہ لوگ وہ سلیکٹڈ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے, جن کو ہم کہتے ہیں پیغمبر, جن کو کہتے ہیں شہداء, جن کو ہم صالحین, جن کو ہم کہتے ہیں صدیقین. وہ ایک دنیا ہوگی. تو یہ واقعہ جو ہے میرے لیے ایک پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا اللہ کو پکارنے کے لیے. خدا میرے ساتھ تو یہ معاملہ کر کہ جب میں وہاں پہنچوں تو میں ان کو پہچانوں, وہ مجھ کو پہچانیں, وہ مجھے ویلکم کریں اور کہیں کہ یہ تمہارا, یہ اللہ نے تمہارے لیے جگہ مقرر کری, آؤ اس میں داخل ہو جاؤ. تو یہ اس طریقے سے آپ اپنے مائنڈ کو روزانہ ریچارج کر سکتے ہیں. آپ کا جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے, آپ کو جو
روزانہ جو باتیں آبزرو کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کو گزرتا آپ کے سامنے، وہ آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جائے. اپنے آپ کو ریچارج کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے. یہ جو ہے کہ ریچارج یور مائنڈ کا مطلب کیا ہے کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو وہاں تمہیں ہر وقت کوئی ایکسپیرئنس ہو رہا ہے، کوئی چیز تم آبزرو کرتے ہو، کچھ تم پڑھتے ہو، کچھ سنتے ہو. یہ سب چیزیں تمہارے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جائیں. اسی کو لے کر تم اللہ کو پکارو. جب پکارو گے تو تم پاؤ گے کہ وہ تمہاری بات کا جواب دینے کے لیے موجود ہے وہاں. یہ مطلب ہے اس کا. ایسے ہی دیکھیے قرآن میں جنت کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ یدخلوہم الجنت عرفہا لہم، کہ جنت میں یعنی پیراڈائز میں ان لوگوں کو انٹری ملے گی جن کو اللہ نے پہچان کرا دی ہے. یہ پہچان کیا ہے؟ یہ پہچان یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے یعنی اس طرح کہ یہاں جنت کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن بہت ہی لمیٹڈ حالت میں. آپ کے اندر جو جتنے بھی ڈیزائر ہیں، جتنے بھی سینسز ہیں، یعنی انجوائے کرنے کا یہ جو سینسز ہیں آپ کے اندر، ان سب کے لیے دنیا میں موجود ہیں چیزیں. لیکن جب آپ اس چیز کو پا لیتے ہیں تو بہت جلد آپ ڈسکور کرتے ہیں کہ بہت ہی لمیٹڈ طور پر انجوائے کر سکا. آپ کے اندر جو ڈیزائر ہیں، آپ کے اندر جو پرسنالٹی ہے، وہ تو ان لمیٹڈ جوائے چاہتی ہے، ان لمیٹڈ ہیپینس چاہتی ہے، ان لمیٹڈ فلفلمنٹ چاہتی ہے، ان لمیٹڈ. لیکن جب آپ بہت کوشش کر کے اس چیز کو پا لیتے ہیں جو آپ چاہتے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی لمیٹڈ یعنی جوائے اس کے اندر تھا میرے لیے، ان لمیٹڈ نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا یعنی خدا نے آپ کو اس طریقے سے یہ بتانا چاہا ہے کہ اے بندے تو پیراڈائز کو ڈسکور کر اپنے تجربے کے ذریعے سے، کہ جب تمہارے اندر ان لمیٹڈ طور پر اپنے فلفلمنٹ کا جذبہ ہے تو اس کا سامان بھی ہونا چاہیے. وہ کہاں ہے وہ جہاں مجھے ان لمیٹڈ طور پر میں انجوائے کر سکوں اور مجھے خوشیاں مل سکے. تو اس وقت تو دریافت کرے گا کہ وہ دنیا جو ہے یا جس کو میں کہتا ہوں ہیبیٹاٹ، وہ دنیا پیراڈائز ہے. اس دنیا میں صرف اس کی پہچان ہے اور حقیقتاً وہ موت کے بعد ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت میں جو ہے کہ جنت میں انٹری ان کو ملے گی جن کو خدا نے پہچان کرا دی ہے. دنیا کی پہچان کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بار بار وہ چیزیں ان کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنتی رہیں اس بات کے لیے کہ وہ خدا کو پکاریں کہ خدا دنیا میں تو میرے لیے صرف لمیٹڈ جوائے مقدر کیا تھا تو نے، لیکن مجھے دیا ہے تو نے ان لمیٹڈ یعنی اسپرٹ، ان لمیٹڈ جذبہ. یعنی مجھے پیدا کیا تو نے ان لمیٹڈ مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو میں ان لمیٹڈ طور پر چاہتا ہوں حاصل کرنا. لیکن جو چیز جو اویلیبل دنیا میں ہے وہ تو سب لمیٹڈ ہے. تو خدا کہاں ہے وہ؟ تو وہ آپ کو قرآن آپ جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو جنت میں ہے. تو پھر یہ چیز آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتی ہے. دنیا میں لمیٹڈ ایکسپیرئنس آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتا ہے کہ آپ ان لمیٹڈ پیراڈائز کے لیے پکاریں اللہ کو کہ مجھے اس میں سیٹ دے دے. یہ اس طرح کی زندگی جب گزارے گے آپ
تب آپ اپنے آپ کو ریچارج کر رہے ہیں روزانہ، اور پھر آپ کے اندر وہ پرسنالٹی بن رہی ہے، وہ پرسنالٹی بن رہی جو مطلوب ہے. اسی کو میں نے کہا تھا کہ سوشل فلاسفرس کے معلوم ہی نہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں ہے جو انسان کے اندر ایسا کوئی ٹرانسفارمیشن لائے، ان کے اندر کوئی چینج لائے، اس معنی میں ٹوٹل چینج. تو وہ یعنی ایکسٹرنل سسٹم کو توڑ پاتے ہیں اور انسان کو بدل نہیں پاتے. تو انسان کو بدلنے کے لیے ضروری ہے ایسی اسٹرانگ آئیڈیالوجی. لیکن ایسی اسٹرانگ آئیڈیالوجی صرف وہی ہو سکتی ہے جو آخرت پر بیس کرتی ہو، جو جنت پر بیس کرتی ہو، جس میں سینٹرل آئیڈیا خدا کو حاصل ہو، جس میں خدا جو ہے اس کی بنیاد پر ساری چیزیں ہو رہی ہوں. یہ ہے اسٹرانگ آئیڈیالوجی. تو اسٹرانگ آئیڈیالوجی جب تک نہیں ہوگی آپ کے اندر وہ پرسنالٹی ڈیولپ نہیں کرے گی جس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو، جس کے اندر کمپیشن ہو، جس کے اندر آنیسٹی ہو، جس کے اندر ڈسپلن ہو، جس کے اندر فرسناسی ہو. یہ سب چیزیں اٹ ریکوائرز این اسٹرانگ آئیڈیالوجی، اور وہ ان کے پاس ہے نہیں. تو وہ اس میں سارے جتنے سوشل فلاسفرس ہیں ان کا یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کیسے انسان کو بدلیں. تو بدلو کیسے؟ تمہارے پاس ایسی آئیڈیالوجی نہیں جو انسان کو بدلنے والی ہو. تو چیز یہ ہے کہ آپ کو ایسی آئیڈیالوجی چاہیے جو آپ کے اپنے کو ایڈریس کرے، اپنے کو ایڈریس کرے. آپ کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ صرف باہر کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ہے. باہر جو انجسٹس ہے، باہر جو ظلم ہے، اس کے خلاف آپ تقریریں کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جڑ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو جانیں کہ اس دنیا میں آپ کے لیے جو آپ کا جو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح ڈیولپ کر سکیں، اپنے آپ کو اس طرح سے پریپیئر کر سکیں کہ آپ کے اندر وہ شخصیت بنے جو شخصیت ڈیزرو کرے پیدائش میں داخلے کے لیے. اور یہ ہوتا ہے اس طریقے سے کہ آپ روزانہ اپنے آپ کو چارج کر سکیں. روزانہ آپ جو آس پاس کے آپ کے واقعات گزرتے ہیں ان سے آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو، پھر آپ اپنے کو چارج کریں، پھر آپ کو ڈیوائن فوڈ ملتا رہے، پھر آپ اپنی ڈیکنڈیشننگ کرتے رہیں، اپنے آپ کو پریپیئر کرتے رہیں. یہ سب ایک پروسیس ہے جو روزانہ چلتا ہے. یہ پروسیس جب آپ کے اندر چل رہا ہو تب یہ ممکن ہے کہ آپ کے اندر وہ پرسنالٹی بنے، ورنہ وہ پرسنالٹی بن نہیں سکتی. تو یہ صرف سیکولر ورلڈ کی بات نہیں بلکہ مسلم ورلڈ کی بات بھی ہے کہ جتنے بھی بڑے موومنٹ اٹھے ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی باہر کے ٹارگیٹ کو لے کر تھی، کسی نہ کسی ایکسٹرنل ٹارگیٹ پر لے کر اٹھتی ہیں کہ باہر کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ باہر ظلم ہو رہا ہے، انجسٹس ہو رہا ہے، باہر یہ ویل ہے وہ ایول ہے. اس کو لے کر لوگوں کو انہوں نے ابھارا اور ایک بھیڑ اکٹھا کی. تو بھیڑ اکٹھا کر کے ایک چینج بظاہر آیا، لیکن وہ چینج آیا سسٹم میں، نہ کہ افراد میں، نہ کہ تو نیا گروپ جو اس سسٹم کو کنٹرول کرنے والا تھا وہ ویسے تھا جیسا کہ پہلے والے لوگ تھے. تو ہمارا جو مشن ہے، ہمارا مشن انڈیویجول بیسڈ ہے. ہم انڈیویجول کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، سسٹم کو نہیں. ہمارا جو ٹارگیٹ ہے سسٹم نہیں ہے، انڈیویجول ہے. تو یہ بیسک ڈفرینس ہے ہمارے مشن میں اور دوسرے کے مشن میں. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ تحریکوں کا زمانہ ہے.
یہ زمانہ تحریکوں کا زمانہ، یعنی سیکولر ورلڈ میں بھی، مسلم ورلڈ میں بھی. لیکن جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں، جتنی موومنٹ اٹھی ہیں، وہ سب سسٹم بیسڈ تھی. مسلم کنٹریز میں بہت بڑی بڑی تحریکیں اٹھائی گئی، وہ سب سسٹم بیسڈ تھی. سیکولر ورلڈ میں بڑی بڑی تحریکیں اٹھائی گئی، وہ سب سسٹم بیسڈ تھی. تو سسٹم کو لوگ توڑ پاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو نیا سسٹم چلانے کے افراد چاہیے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتے، پھر وہیں کا وہی معاملہ رہتا ہے. مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے پاکستان کا. پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ. وہاں اسلامی تحریکیں بہت سے اٹھیں. تو ضیاء الحق صاحب نے کو کر کے وہ وہاں پر پریزیڈنٹ بن گئے. انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام لائیں گے. تو کچھ جب ہوا نہیں تو علماء ان سے ملے. علماء نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اسلامی نظام لائیں گے، تو آپ تو ابھی تک لائے نہیں آپ. تو انہوں نے علماء سے کہا کہ مجھ کو آپ 200 ایسا آدمی دے دیجیے جو پرچیزبل نہ ہو، جو نان پرچیزبل ہو، جن کو خریدا نہ جا سکے، تو میں ابھی اسلامی نظام کام کر دیتا ہوں. تو علماء نے کہا کہ ہم ایسے افراد کہاں سے لائیں؟ یہ وہی علماء تھے جو اس سے پہلے بڑی بڑی تحریکیں چلا رہے تھے اسلام کے نام پر. تو کیا تحریکیں چلانے والے کے پاس بھی افراد نہیں؟ تو نتیجہ ہے کہ وہیں بات رہی جہاں پہلے تھی. جو بات جہاں یعنی سوسائٹی کی جو حالت تھی پہلے، وہی اب بھی باقی رہی. تو ہمارا مشن جو ہے وہ انڈیویجول بیسڈ ہے. ہم ایک ایک فرد کے مائنڈ کا ایڈریس کرتے ہیں، اور ایک ایک انسان کے اندر وہ کریکٹر لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تھنکنگ لانے کی کوشش کرتے ہیں جو مطلوب ہے. اس طرح کے افراد جب بڑی تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں تب ایک سوسائٹی بنتی ہے. جو سوسائٹی ہم چاہتے ہیں اس سوسائٹی کو آپ اسٹیج ایکٹیویزم سے نہیں بنا سکتے. اسٹیج ایکٹیویزم، اسٹریٹ ایکٹیویزم، اور یہ اس حکومت کو بدلو، اس حکومت کو توڑو، اس سے نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو پہلے انڈیویجول بنانا پڑے گا. جب بڑی تعداد میں ایسے انڈیویجول بن جائیں گے تب ایسا ہوگا کہ سوسائٹی میں چینج آئے گا، اور پھر سسٹم میں چینج آئے گا، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو مجھے ایک مثال یاد آتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ پہاڑوں پر گئے ہوں گے تو پہاڑوں پر جو ویلی ہوتی ہے، یعنی پہاڑ کے نیچے جو دامن ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ویلی، میدان جو ہوتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے ہیں. سب پتھر گول ہوتے ہیں. گول کا مطلب ایک دم راؤنڈ نہیں، لیکن سیمی راؤنڈ. چھوٹے 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 بے شمار پتھر. یہ کیا ہے؟ یہ اوپر سے جو گلیشیئر ہوتا ہے، اوپر جو برف ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے تو پانی یعنی اسٹریم بہتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف. تو جب یہ پانی بہتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سے پتھروں کو ٹکڑے لے کے چلتا ہے، جو کہتے ہیں راک اسٹونس. راک اسٹونس اس کے دھارے بنا شروع ہوتے ہیں. اوپر سے نیچے تک پہنچنے کے لیے تقریباً 1000 میٹر کا راستہ طے کرتے ہیں. وہ گلیشیئر سے نیچے پہنچنے کے لیے یہ راک اسٹونس ہوتے ہیں، وہ تقریباً 1000 میٹر کا راستہ طے کرتے ہیں. اس بیچ میں وہ جگہ سے ان کو ٹکراتے ہیں، پانی کے دھارا ان کو پڑتا ہے تو مولڈ ہوتے رہتے ہیں. نیچے پہنچتے پہنچتے وہ گول ہو جاتے ہیں. جب چلتے ہیں تو گول نہیں ہوتے، نیچے پہنچ کے گول ہو جاتے ہیں. یہ نیچر میں ایک مثال دی گئی ہے آپ کو کہ کس طرح سے تم اپنے آپ کو بناؤ.
ایک نیچر میں ایک ریسٹرکشن دیا گیا ہے. یعنی راک اسٹونز جو ہیں وہ تو فزیکل لا کے تحت بنتے ہیں, فزیکل پروسیس کے تحت بنتے ہیں, اور انسان جو ہے وہ بنتا ہے خود اپنے اندر ایک انٹلیکچوئل پروسیس جاری کر کے. یعنی ایک پتھر کو مولڈ کرنے کے لیے ایک نیچرل پروسیس چاہیے. آپ کو مولڈ کرنے کے لیے آپ کو خود اپنے اندر ایک پروسیس جاری کرنا ہوگا, انٹلیکچوئل پروسیس. اس وہ آپ کا جو انٹلیکچوئل پروسیس ہے وہ آپ کو مولڈ کرے گا. یہی ہے مطلب اس بات کا کہ آپ اپنے کو, جو میں نے کہا کہ ہر دن آپ کو ریچارج کرنا اپنے مائنڈ کو, تو ریچارج کرنا ہے یا اپنے کو ڈیکنڈیشن کرنا ہے, یہ سب ایک پروسیس ہے, انٹلیکچوئل پروسیس. اسی کے تھرو آپ کے اندر پرسنالٹی بنتی ہے. ہر وقت آپ انٹراسپیکشن کرتے ہیں, ہر وقت آپ باہر کے ایکسپیرئنس سے کوئی چیز انفر کرتے ہیں, ہر وقت آپ کو جو آبزرویشن ہوتے ہیں اس میں سے کچھ آپ کوئی بات نکالتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے, سوچنے کا پروسیس. اس پروسیس کے دوران آپ کی پرسنالٹی مولڈ ہوتی رہتی ہے. تو کبھی آپ نگیٹو آئٹم سے پازیٹیو آئٹم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, کبھی ہیٹ کے موقع پر آپ اپنے آپ کو, اپنے اندر کمپیشن کی اسپرٹ پیدا کرتے ہیں. یعنی مختلف قسم کے حالات میں اپنے اندر آپ وہ اپنے مائنڈ کو اس ڈھنگ پر پریپیئر کرتے ہیں جو کہ چاہیے. تو جتنا زیادہ آپ کو یقین ہوگا خدا کی ذات پر, جتنا زیادہ یقین ہوگا آپ کو جنت و جہنم پر, جتنا زیادہ یقین ہوگا آپ کو موت پر, کہ موت کے بعد جو آنے والی دنیا اس پر, اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر یہ پروسیس ایکٹیو ہو جائے گا. اس پروسیس کو ایکٹیو کرنے کی صورت صرف یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے لائف کی, وہ آپ کے اندر کتنے زیادہ انکلکیٹ ہوئی ہے. اس کے بغیر یہ پروسیس آپ کے اندر ایکٹیو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہے پورا معاملہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اس کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے مرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات الموت, موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے. لذت کے معنی کیا ہے؟ لذت کے معنی ہے کہ لذت کے معنی ہے کہ آپ کے اندر سیریس تھنکنگ نہ ہو, نان سیریسنیس کو ختم کرنے والی ہے, انسینسیریٹی کو ختم کرنے والی ہے. یہ جو الفاظ اس میں ہے کہ وہ لذت کو اٹھا دینے والی ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ سوچیں کہ موت کو اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کو, اتنے زیادہ آپ کے اندر سینسیریٹی آئے گی, نان سیریسنس ختم ہوگا, اور پھر آپ کے اندر وہ تھنکنگ پروسیس جاری ہوگا جس کے ذریعے آپ کی شخصیت بولڈ ہوتی رہے. یعنی ایک پرسنالٹی بلڈنگ کا پروسیس آپ کے اندر چلتا رہے. یہ مطلب ہے اس کا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم آپ زندگی کے معاملے کو بہت ہی سیریس طور پر لیں, اور بے خبری میں زندگی نہ گزاریں. لوگ عام طور پر بغیر سوچ سمجھے زندگی گزارتے ہیں, یہاں تک کہ ان کو موت آتی ہے تو اچانک دیکھتے ہیں کہ معاملہ تو کچھ اور تھا. ہم موت سے پہلے کچھ اور سمجھتے تھے, یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت زیادہ
سیریس ڈھنگ پر سوچنے کی توفیق دے. ہم اپنے کو اس قابل بنائیں کہ موت کے بعد ہم جب پہنچیں ایٹرنل ورلڈ میں تو وہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں ہمیں ویلکم کیا جائے, ہر طرف سے ہم کو ویلکم ٹو یو کے الفاظ ہم سنائی دیں ہمیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.